बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीकर्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम हेल्थ साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन होम्योस्टैटिस। रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस में यूरिनरी सिस्टम का क्या किरदार है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखना है कि होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं। यहाँ पर छोटी सी होम्योस्टैटिस की डिस्क्रिप्शन दी गई है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं और यूरिनरी सिस्टम में इसका क्या किरदार है। इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ से बात खुद ब खुद, रेगुलेटिंग रेगुलर बाकायदगी का प्रोसेस है। यानी ये वो प्रोसेस है जो खुद ब खुद बाकायदगी से होता है। दैट कीप थिंग लाइक बॉडी टेम्परेचर, जो कि कीप रखता है चीज़ों को, जिसमें शामिल है बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का दर्जा हरारत, ब्लड शुगर एंड पीएच और पीएच आउट हेल्दी। पीएच को रखता है एट हेल्दी लेवल, एक सेहतमंद सतह पर, टू इंश्योर, ये यकीन दिलाने के लिए बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली, कि बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये खुद ब खुद बाकायदगी से चलने वाला एक मरहला, एक स्टेप है। दैट की, जो कि रखता है किसको, थिंग, चीज़ों को, लाइक बॉडी टेम्परेचर, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर शामिल है, ब्लड शुगर शामिल है, एंड पीएच, और फिर पीएच शामिल है, एट हेल्दी लेवल, एक सेहतमंद सतह पर, टू इंश्योर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली, ये यकीन दिलाने के लिए कि बॉडी जो है वो एक प्रॉपरली, एक मुनासिब तरीके से काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, होम्योस्टैटिस का मतलब है ये वो स्टेप है जो कि रेगुलर बाकायदगी से क्या कर रहा है, खुद ब खुद चल रहा है, जो जिस्म के टेम्परेचर को, उसके ब्लड शुगर को और फिर पीएच लेवल को मेंटेन कर रहा है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। द यूरिनरी सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टैटिस। यूरिनरी सिस्टम क्या है, ये प्ले, किरदार अदा कर रहा है, अ वाइटल रोल, इंतहाई अहम, नागुज़ीर, लाजमी, इन मेंटेनिंग होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस को बरकरार रखने में। यानी होम्योस्टैटिस को बरकरार रखने में यूरिनरी सिस्टम जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ से शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपने इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक तैयार करनी है, वो है डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस की डेफिनेशन, तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। होम्योस्टैटिस इज़ डिफाइन, होम्योस्टैटिस की डेफिनेशन की जाती है एज द बॉडी एबिलिटी, जिस्म की वो सलाहियत, टू कीप इंटरनल कंडीशन, जो कि रखती है अंदरूनी हालात को, स्टेबल, मुस्तहकम, डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, इसके बावजूद कि बैरूनी तब्दीलियाँ हो रही हैं। होम्योस्टैटिस इज़ अ डिफाइंड एज द बॉडी एबिलिटी। होम्योस्टैटिस की तारीफ की जाती है कि ये वो सलाहियत है, एबिलिटी, जो जिसमें जिस्म रखता है, टू कीप इंटरनल कंडीशन, अंदरूनी हालत को, स्टेबल, मुस्तहकम, डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, जितनी भी बैरूनी तब्दीलियाँ होती रहें, चाहे वो मौसम की हैं, चाहे जो भी हों, जिस्म के बैरूनी हालात जैसे भी हों, लेकिन जिस्म का जो इनर फंक्शन है वो स्टेबल, मुस्तहकम रहता है, उस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। तो यहाँ से लेकर
ہومیوسٹیٹس سے لے کے یہاں تک آپ نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ڈیفینیشن تیار کرنی ہے جو آپ نے لکھنی ہے. اور یہ جو ڈیفینیشن یا یہ بتایا گیا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ ہومیوسٹیٹس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ خود بخود ریگولر چلنے والا ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا پروسیس ہے جو جسم کے اندرونی پارٹس کو یعنی جسم کا ٹمپریچر، بلڈ شوگر اور پی ایچ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسکیل کو وہ برقرار رکھتا ہے یعنی متوازن رکھتا ہے. دا یورینی سسٹم ریگولیٹ، یورینی سسٹم کیا کرتا ہے، ریگولیٹ یعنی باقاعدگی لے کر آتا ہے، منظم کرتا ہے ویسٹ ایلیمینیشن، فالتو مواد کا اخراج، فلوئڈ بیلنس، سال مادوں کا متوازن، اینڈ بلڈ کمپوزیشن اور پھر خون کے اجزاء کی ترکیب. تو یورینی سسٹم کیا کرتا ہے، یہ اخراج کرتا ہے فالتو مواد کا، سیال مادوں کو متوازن رکھتا ہے اور خون کے اجزاء میں باقاعدگی لے کر آتا ہے. اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1 ہے ویسٹ فلٹریشن اینڈ ریموول. ویسٹ کہتے ہیں فالتو مواد کی فلٹریشن، صفائی، پاکیزگی، فالتو مواد کو صاف کرنا، اینڈ ریموو اور اس کو ہٹانا. کویشچن آئے گا واٹ از ویسٹ فلٹریشن اینڈ ریموول یا ڈسکرائب دا رول آف ویسٹ فلٹریشن اینڈ ریموول ان ہومیوسٹیٹس. A key function of the urinary system. یورینی سسٹم کا کی فنکشن یعنی انتہائی اہم اور کلیدی کردار از ویسٹ فلٹریشن، وہ ہے کہ فالتو مواد کی فلٹریشن کرنا یعنی اس کو صاف کرنا، ریموو آف ہارمفل سبسٹانسز، ریموو ہٹانا، ریموول آف ہارمفل نقصان دہ سبسٹانسز، مادوں کا نقصان دہ مادوں کو ہٹانا، لائک جس میں شامل ہے یوریا، ایکسیس سالٹ اینڈ ٹاکسن فرام بلڈ، جس میں یوریا شامل ہے، ایکسیس سالٹ نمکیات کی زیادتی، اینڈ ٹاکسن اور زہریلا مواد فرام بلڈ خون سے، وائل پریزرونگ ایسینشیل کمپوننٹ جبکہ اس کے بدلے میں لازمی اجزاء کو محفوظ کرنا. یعنی اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ فالتو مواد جس میں شامل ہے نمکیات کی زیادتی اور زہریلا مواد اس کو خارج کرنا اور یورینی سسٹم کو فالتو مواد سے پاک کرنا. اس کے علاوہ جو انتہائی اہم اور ضروری اجزاء ہیں ان اجزاء کو محفوظ کرنا. دس پروسیس ہیلپ ٹو مینٹین دا انٹرنل کیمیکل بیلنس، اور اس مرحلے میں مدد ملتی ہے تاکہ ہم مینٹین کر سکیں، برقرار رکھ سکیں انٹرنل کیمیکل بیلنس، اندرونی کیمیکل کو متوازن کر سکیں. یہاں پر کویشچن نمبر 2 ہے جس میں ویسٹ فلٹریشن اینڈ ریموول کو بتایا گیا ہے. نیکسٹ یہاں پر یلو باکس ہے جس میں اسی سے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن دی گئی ہے، اور اس کے لیے جو سوال بنایا گیا ہے وہ یہ ہے وائی کڈنی از کنسیڈر آ پاورفل آرگن. وائی کڈنی، گردے کو کیوں کنسیڈر خیال کیا جاتا ہے آ پاورفل آرگن. ڈسپائٹ دیئر اسمال سائز، اپنے چھوٹے سائز کے ہونے کے باوجود دا کڈنی آر پاورفل آرگن، کڈنی جو ہے وہ کیا ہے، پاورفل طاقتور اعضاء ہے. یعنی اپنے چھوٹی جسامت کے باوجود کڈنی، گردے جو ہیں وہ انتہائی پاورفل اعضاء ہیں. کیوں؟ کیونکہ کڈنی فلٹر اباؤٹ 50 گیلنز آف بلڈ ایوری سنگل ڈے. کیونکہ کڈنی کیا کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں اباؤٹ 50 گیلن، 50 گیلن آف بلڈ خون ایوری سنگل ڈے، ہر سنگل ڈے یعنی ہر روز جو ہے وہ گردے کیا کرتے ہیں 50 گیلن بلڈ جو ہے وہ صاف کرتے ہیں. اس لیے کیا ہے یہ پاورفل آرگن اسے کہا گیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے فلوئڈ بیلنس. فلوئڈ کہتے ہیں مائع، سیال مائع مواد کا بیلنس یا متوازن کرنا. دا یورینی سسٹم ایڈجسٹ واٹر لیول. یورینی سسٹم کیا کرتا ہے، ایڈجسٹ کرتا ہے
سیٹ کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے کس کو؟ واٹر لیول کو، پانی کی سطح کو، ان دا باڈی فلوئڈ، جسم کے فلوئڈ میں، جسم کے سیال مادے میں، جسم کے مائع حصوں میں وہ کیا کرتا ہے؟ واٹر کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اٹ پریونٹ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ یہ روکتا ہے ڈی ہائیڈریشن۔ ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں جسم میں پانی کی کمی، اور یہ جسم میں پانی کی کمی کو روکتا ہے، اور فلوئڈ اوور لوڈ، یا پھر فلوئڈ کو اوور لوڈ ہونے سے، زیادہ ہونے سے بچاتا ہے، روکتا ہے۔ when we drink a lot of water، جب ہم بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، when we drink a lot of water، جب ہم بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، the urinary system makes more urine، تو یورینی سسٹم کیا کرتا ہے؟ وہ زیادہ یورین بناتا ہے، to remove the extra water، تاکہ وہ ایکسٹرا یعنی فالتو واٹر کو ریموو کر سکے۔ when we do not drink enough، جب ہم کافی پانی نہیں پیتے، آپ یوں اندازہ لگا لیں ونٹر اینڈ سمر کا، موسم سرما میں ہم پانی کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور موسم گرما میں when we do not drink enough، جب ہم کافی پانی نہیں پیتے، the urinary system make less urine، تو پھر کیا کرتا ہے؟ یورینی سسٹم بہت کم یورین بناتا ہے، and save water، اور پانی کو بچا کر رکھتا ہے۔ دس پروسیس آلسو ہیلپ، اور یہ جو پروسیس ہے وہ مدد کرتا ہے ٹو کیپ بلڈ پریشر نارمل، کہ اس کے ذریعے سے جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، رول آف یورینی سسٹم ان ہومیوسٹیٹس، ہومیوسٹیٹس میں یورینی سسٹم کا کردار ہم نے اسے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن کی ہے کہ ہومیوسٹیٹس کسے کہتے ہیں، اور اس کا مین فنکشن یا مین کردار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جن میں ایک ہے ویسٹ فلٹریشن اینڈ ریموول، اور دوسرا ہے فلوئڈ بیلنس۔ اس تمام کی وضاحت ہم نے اردو ترجمے کے ساتھ آسانی سے کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ بائی ڈوئنگ دا ابو فنکشن، اوپر والے فنکشن پر عمل کرتے ہوئے، دا یورینی سسٹم کیپس دا انٹرنل کنڈیشن اسٹیبل، یورینی سسٹم کیا کرتا ہے؟ اندرونی حالت کو جو ہے وہ اسٹیبل کرتا ہے۔ اٹ الاؤ سیل، یہ سیل کو الاؤ کرتا ہے، اینڈ آرگن اور باڈی پارٹ کو ٹو فرق یا ٹو فنکشن ایفیشینٹلی، کہ وہ مؤثر کر انداز میں کام کرے۔ یعنی اوپر جو ہم نے یورینی سسٹم کا کردار ہومیوسٹیٹس میں وہ بیان کیا ہے، وہ ایسا کرنے سے بائی ڈوئنگ دا ابو فنکشن، اس پر عمل کرتے ہوئے، ایسا کرتے ہوئے، دا یورینی سسٹم کیپس دا انٹرنل کنڈیشن، یورینی سسٹم کیا کرتا ہے؟ جو اندرونی کنڈیشن ہے اس کو اسٹیبل کرتا ہے۔ اندرونی کنڈیشن سے مراد جسم کا انر ٹمپریچر، جسم کا اندرونی نظام، اس کو بیلنس کرنا، جو باڈی پارٹ حصہ لے رہے ہیں کیا وہ پراپر کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اٹ الاؤ سیل اینڈ آرگن، اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ سیلز کو اور آرگن کو الاؤ کرتا ہے ٹو فنکشن ایفیشینٹلی، کہ وہ مؤثر کن انداز میں کام کریں۔